بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام حسین لیتے ہی آنکھوں میں آ گئے، ان آنسوؤں کو کوئی بلانے نہیں گیا۔ جب قید ہوئے بلوے میں سب والے پیمبر، مقتل میں انہیں لے کے چلے ہیں
کسی گھر میں کوئی مر جائے، دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہیں۔ ارباب ازا، کربلا والوں کے چہلم کو فقط 5 اچھے روز اور رہ گئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں صدائے یا حسین بلند ہے، غریبوں کا ماتم ہو رہا ہے کہ جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہیں، ان مظلوموں کا ماتم ہے کہ جنہیں قدم قدم پہ رلایا اور ستایا گیا ہے۔ آج اس بستی میں 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت ہیں، الگ الگ سن ہے، کوئی 6 ماہ کا ہے، کوئی 13 برس کا ہے، کوئی 18 برس کا ہے، کوئی 7 برس کا ہے۔ ان مظلوموں کے تابوت آنے والے ہیں۔ بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دھوپ میں میری پردہ دار بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیوں نہ بیٹھی رہیں جب سے سنا ہے کہ رباب اصغر کی ماں دھوپ میں بیٹھی رہی، تو پھر یہ تو اصغر کا تابوت آنے والا ہے، اصغر کا ماتم کریں گی، زینب کے اون و محمد پہ آنسو بہائیں گی۔ میری گزارش ہے جو جوان سائے میں کھڑے رہیں، سائے میں کھڑے رہیں، خدا کرے آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے۔ لیلا کے 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی ہے، جس پہ صغرا انتظار کرتی رہ گئی، مگر صغرا اپنے بھائی کا ماتم نہ کر سکی، بھائی سینے پہ برچھی کھا کے سو گیا۔ میری گزارش ہے آنے جانے والے افراد سے کہ آپ حضرات اب جہاں ہیں وہیں رک جائیں، کوئی اب بیچ سے آئے جائے گا نہیں۔ یہ جو سامنے جوان کھڑے ہیں، اگر مناسب سمجھے تو آپ سامنے تشریف لے آئیں، اس لیے کہ ادھر سے تابوت کو گزرنا ہے۔ بچے علم لے کر کھڑے ہیں، پردہ دار بہنیں بہت دیر سے اسی انتظار میں بیٹھی تھیں کہ تابوت آئے گا تو ہم زیارت کریں گے، تابوت آئے گا تو ہم فروا کے لال کے لاش کے ٹکڑوں کا پرسہ دیں گے، ہم رباب کے 6 ماہ کے بیٹے کا ماتم کریں گے، ہم زینب کے اون و محمد پہ گریہ کریں گے، ہم عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ آنسو بہائیں گے، اس لیے کہ بہنیں تڑپ کے رہ گئیں جب سنا بھائی کے بازو فرات پہ کٹ گئے ہیں۔ ہم اون و محمد کا ماتم کریں گے، اس لیے کہ ماں موجود تھی، اپنے بچوں کا ماتم نہ کر سکی۔ میں منتظمین سے بھی گزارش کروں گا یہ آنے جانے کا سلسلہ چند لمحوں کے لیے روکیے گا، اس لیے کہ بس ایک ایک کر تابوت چند لمحوں میں آپ کے درمیان آنے والے ہیں۔ اس تابوت کو تو بہت دیر پہلے اٹھ جانا تھا، لیکن نہیں، منتظمین نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ دھوپ بہت تیز ہے، مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں۔ اللہ جانے زندان سے 4 برس کی بچی اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوگی، اپنے اکبر پہ رونے کے لیے آئی ہوگی، اپنے اصغر کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوگی۔ ہم نہیں چاہتے کہ دھوپ میں یہ زائرین اور مومنین کھڑے رہیں، لہٰذا انتظار رہا کہ سورج یہ جو حدت ہے، یہ جو گرمی ہے، یہ جو تپش ہے، یہ تھوڑی کم ہو جائے تو پھر تابوت زیارت کے لیے لائے جائیں۔ سچ ہے اس موسم میں آپ نے زحمت کی، منتظمین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مرحوم ہمارے درمیان نہیں ہیں، بڑے ذوق شوق سے اہتمام کرتے تھے، اللہ غریق رحمت کرے، ان کی روح آئی ہوگی اور اپنے بچوں کو دعائیں دے رہی ہوگی، یہاں کے بستی کے جوانوں کو دعائیں دے رہی ہوگی۔ آج یہ اہتمام ہے، چند دن بعد پھر اسی بستی میں اہتمام ہے۔ خدا کرے یہ بچے، یہ اہتمام کرنے والے زندہ رہیں، سلامت رہیں، بڑے ذوق شوق اور بڑے حوصلے سے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آپ سے چاہتے کچھ بھی نہیں ہیں، بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، یہ بقی کا رخ کر کے مادر حسین کو سلام کر لے۔ بی بی تمہارے لال کا ماتم ہے، تمہارے لال پہ ہم رونے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میری پردہ دار بہنوں، آپ تو ویسے بھی جنازے کی شان ہو، کسی گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو اس جنازے پہ رونے والی آوازیں ہوتی ہیں، لیکن آج اگر ایک جنازہ ہوتا تو میں کچھ نہ کہتا۔ 18 جنازے آنے والے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ ان جنازوں کا استقبال کیسے کرو گی۔ خدا کرے تمہارے جو پردیسی بھائی ہیں سلامت رہیں، خدا کرے کسی بیٹی کا باپ اگر پردیس میں ہے تو وہ سلامت رہے، خدا کرے کسی کا بھائی اگر پردیس میں ہے تو وہ سلامت رہے۔ صغرا کا بھائی اکبر کربلا میں مارا گیا، وہ مدینے میں انتظار کرتی رہی۔ غریب بیٹی کا باپ کربلا میں مارا گیا، وہ انتظار کرتی رہی۔ انہی کے تابوت یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں، لیکن
ہاں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ گھٹ گھٹ کے رونا تو ایک 4 برس کی بچی کا حصہ تھا جو گھٹ گھٹ کے رویا کرتی تھی اور اپنے غریبوں کو یاد کر کے ماتم کرتی تھی۔ ارباب اعضاء، کوئی یہ نہ سوچے کہ آنے والا کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں، کوئی آئے نہ آئے، مجمع بستی میں جہاں چاہے وہاں رہے، لیکن جب سے یہ تابوت سجا ہے اس عزا خانے میں یقین یہ کہتا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی آقا زادی آ گئی ہوگی، رباب آ گئی ہوگی، لیلا آ گئی ہوں گی، فروا آ گئی ہوں گی۔ اللہ ایک نہیں 18 جنازے رکھے ہیں، اب زائرین کے درمیان ایک ایک کر لائے جانے والے ہیں۔ عزیزوں، آپ یہاں 18 تابوت اٹھا کے رو رہے ہیں۔ آج یہ زمانہ جو ہے ارتقاء کا زمانہ ہے، آپ کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں، ہم تو یہاں بیٹھے رو رہے ہیں، آج اس وقت بڑی تعداد میں لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو تڑپ کربلا جانے کی نہیں ہے؟ مجمع سے آواز آئے گی، کون ہے جو جانا نہیں چاہتا؟ مگر حالات ہمیں بھیج نہ سکے، ہم جا نہ سکے، اسی لیے تو یہاں 18 تابوت اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ کربلا جا رہے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا عالم ہے وہاں۔ جو کربلا میں اس وقت قدم رکھ رہا ہے وہ چیخ مار کے رو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پانی لیے کھڑے ہیں، کھانا لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے زائر حسین آؤ ہم تمہارے پیر دبا دیں، کوئی کہتا ہے زائر حسین یہ تھوڑا سا پانی ہے، بنام اصغر، بنام سکینہ، بنام حسین، اس پانی کو پی لو تاکہ ہم کربلا کے مظلوموں کو یاد کر کے سلام کر لیں۔ اللہ کچھ یاد آیا آپ کو؟ آج 1400 سال سے زیادہ ہو گئے۔ عالم یہ ہے کہ جب کوئی زائر کربلا جا رہا ہے تو یہاں پر خدمتگاروں کی ایک فوج ہے جو خدمت کر رہی ہے، لیکن یاد دلاؤں کل کربلا سے روتی ہوئی حسین کی 4 برس کی بچی جو اپنے بابا سے لپٹ کے رونا چاہتی تھی مگر اسے بابا کے لاشے سے یہ کہہ کے الگ کر دیا گیا، رخسار پہ تماچے تھے، اے بابا میں سینے پہ سونا چاہتی ہوں، مجھے سونے نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے جلدی سے، تاکہ آپ کی آنکھیں سبیلیں بن جائیں، آپ جو گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں آپ کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوں تاکہ یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا سکیں۔ عزیزوں، کوئی بھی زائر یہ نہ سوچے، کوئی بھی زائر یہ احساس نہ کرے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اب آپ سب میری طرف متوجہ ہوں، یہ آپ کو آمادہ کرنے کے لیے تمہید تھی، بس چند لمحے میں تابوت آئے گا۔ آپ سب میری طرف دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے۔ پوچھئے کیسے؟ آئیے سب مل کر تابوت آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور دعا کیجئے۔ معصومہ زہرا شہزادی، انصاف سے بتائیے، جب سے فلک پہ چاند نکلا ہے آپ بستی بستی جا رہے ہیں، جلوس عزا میں شرکت کر رہے ہیں، کیا آپ کا دل بھر گیا؟ آپ کہیں گے نہیں، دل نہیں بھرا، اور عطا ہوتا تو اور لٹاتے، بنام حسین ابن علی۔ اب تو وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے پردیس جانے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ اللہ جانے کیا کیفیت ہے، جب بستی میں عزا خانے سجتے ہیں، فرش بچھتا ہے تو پردیس میں وطن کی بہت یاد آتی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ معصومہ آپ سب کو کربلا بلا لے، کربلا زیارت کرنے کے لیے جائیے۔ آپ جب کربلا جائیں گے تو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھیں گے اور آپ کربلا کے مظلوموں پہ گریہ کریں گے، پرسہ پیش کریں گے۔ بعزیزو چند لمحے میں انتظار کر رہا ہوں، مجمع آ گیا، آنے والے آ گئے، اب جنازہ تابوت آنے والا ہے جس کی آپ زیارت کریں گے۔ بس چند لمحوں کے لیے میری طرف بالکل متوجہ رہیے گا تاکہ میں تابوت لانے کی گزارش کروں۔ سب سے پہلے جو جنازے آئیں گے میں دیکھتا ہوں آپ اس تابوت کا، میری پردہ دار بہنیں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ ادھر بیٹھ جائیں، لیکن مجھے پتہ ہے آپ قریب سے زینب کے اون محمد کو رونا چاہتی ہیں، آپ اکبر کی لاش سے لپٹ کر پرسہ پیش کرنا چاہتی ہیں، رباب کے بے شیر کا ماتم کرنا چاہتی ہیں۔ آپ یہی تو کہیں گی اس گرمی میں بچوں کو لے کے آئے کس لیے ہیں؟ ہم تو کربلا کے مظلوموں کو رونے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے ہی ایک ماں زیارت کرنے کے لیے کربلا گئی۔ کہاں گئی؟ کربلا۔
زیارت کرنے کے لیے گئی۔ جب وہ کربلا گئی تو تاریخ اور ایک منظر ایران کے عالم دین واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ یورپ سے زیارت کے لیے گیا تو اس قافلے کے اندر ایک فیملی تھی جس کے 3 افراد سے، غور سے سنیے گا انشاءاللہ آپ گریہ بھی کریں گے، اسی پہ تابوت آ جائے گا۔ 3 فیملی کے 3 ممبر ایک قافلے کے ساتھ تھے۔ میری پردہ دار بہنیں سنیں، ایک 10 سال کا بچہ، اس کی ماں اور اس کی نانی، ساتھ میں قافلہ۔ آپ انشاءاللہ زیارت کو جائیں تو قافلہ ہوتا ہے۔ کون تھا؟ ایک فیملی کے 3 افراد۔ کون کون؟ 10 سال کا بچہ، اس کی ماں اور اس کی نانی۔ یہ قافلہ یورپ سے چلا، سب سے پہلے نجف پہنچا، نجف میں زیارت مکمل کی۔ زیارت مکمل کرنے کے بعد یہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بارڈر پہ پہنچے سیکیورٹی والوں نے روک دیا۔ وہ کہتے نہیں اب آپ آگے نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمیں سیکیورٹی چیک کرنا ہے، بس کو چیک کرنا ہے، لہٰذا آپ سب بس سے اتر جائیں۔ سارے قافلے والے اترنے لگے۔ میری طرف دیکھیے گا، میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ آنے جانے کا سلسلہ خدا کے لیے روک دیجئے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں، جو حضرات وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کسی کو آنے جانے نہ دیں۔ اسی لیے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ مومنین فرش پہ پہلے آ کے بیٹھ جایا کرے، جلوس میں پہلے آ جایا کرے۔ میری آپ سب سے گزارش اس لیے کہ تابوت آنے والا ہے۔ عزیزوں میری طرف دیکھیے گا، جیسے یہ قافلہ چلا سب بس سے اترنے لگے۔ اب جب سب بس سے اتر گئے تو ایک مرتبہ ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی ابھی سویا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جاگ جائے، لہٰذا اگر آپ اجازت دیں تو میں بچے کو یہیں سوتا ہوا چھوڑ دوں۔ سیکیورٹی کا جو ہیڈ تھا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو سوتا رہنے دیجئے، مگر آپ سب اتر جائیے۔ سارے لوگ بس سے اتر آئے۔ اب جب بس سے اترے تو ایک مرتبہ سیکیورٹی والے بس چیک کر کے نیچے آئے، قافلے کے مردوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں آپ سے کچھ کہوں۔ کا کیا ہوا؟ کہ آپ جس بچے کو سوتا ہوا بتا رہے ہو وہ بچہ مر گیا ہے، وہ بچہ سو نہیں رہا ہے۔ اب یہ قافلے کے مرد پریشان ہوئے کہ اس کو بتایا کیسے جائے، ساتھ میں کوئی مرد نہیں ہے، نانی ہے، ماں ہے، وہ بچہ مر گیا۔ آخرکار کسی کیفیت سے ماں کے بازو پکڑے گئے۔ قافلے والوں نے بتایا تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ پردیس میں بیٹا مر جائے تو ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ماں تڑپ گئی۔ آخرکار سیکیورٹی والوں نے کہا کہ نہیں یہاں نہیں، انہیں نجف لے جا کر کے دفن کر دو، اس کے بعد کی زیارتیں مکمل کر لو۔ ماں کی چیخ نکل گئی، بیٹے کو نجف میں دفن کیا، دفن کر کے اب یہ واپس کربلا آئے۔ جب یہ کربلا پہنچے، ہر آدمی کے اپنا طریقہ ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا سلیقہ بارگاہ میں حاضری کا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون کیسے تڑپ کے روتا ہے، کون کیسے طلب کرتا ہے، کون کیسے دامن پھیلاتا ہے، کون کیسے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ آخرکار وہ ماں جب کربلا پہنچی ہے تو سب حرم میں زیارت کے لیے گئے، مگر اس کی ماں بچے کی کسی بھی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی۔ اس کی ماں نے یعنی بچے کی نانی نے بار بار کہا چلو زیارت کر لو، وہ کہتی میں نہیں جاؤں گی، کسی بھی حرم میں زیارت کے لیے نہیں گئی۔ قافلے کا ایک دن بچا تھا، آج آخری دن تھا، یہ قافلہ واپس جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بچے کی نانی بچے کی ماں کے قریب آئی اور آ کے کہتی ہے کہ آج آخری دن ہے کربلا میں، اللہ جانے اب کب آنا ہو، آ سکے نہ آ سکے، چلو چل کے کم سے کم الوداعی زیارت تو پڑھ لو چل کر کے۔ یہ ماں کو کیسے سمجھایا؟ یہ ماں حرم میں آئی، میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی یہ حرم میں آئی، آنے کے بعد صحن میں کھڑی ہوئی تھی، ابھی تک کسی حرم میں زیارت نہ کیا تھا، اللہ جانے کس سے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ آخرکار ہوا یہ کہ جب سب حرم میں زیارت پڑھ رہے تھے تو زیارت کے بیچ کے لوگ جو چشمدید موجود ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ سب کی نظروں نے جو منظر دیکھا ہم زیارت بھول گئے۔ دیکھا یہ کہ عباس کے حرم سے وہ بچہ دوڑتا ہوا سامنے سے آ رہا ہے، اماں اماں کہہ کے ماں سے لپٹ گیا۔ ماں بے چین ہو گئی، میرے لال تم کہاں تھے؟ کہا اماں میں تو تمہیں کہاں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، تم نہیں ملی۔ آواز دی میرے لال تم یہاں تک کیسے آئے؟ کہا اماں میں کیسے بتاؤں میں کیسے آیا، میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے گھوڑ سوار کو دیکھا، وہ گھوڑ سوار میرے قریب آیا، آ کے کہتا بچے تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا مجھے میری ماں کی تلاش ہے۔ کہا میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا دوں۔ کہا پھر تم کیسے آئے؟ کہا ماں اس کا گھوڑا بڑا تھا، میں نے کہا تمہارے
تمہارے گھوڑے کا قد بہت بڑا ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، تمہارے گھوڑے پہ کیسے بیٹھوں گا؟ لاؤ اپنے ہاتھ مجھے دے دو، میں تمہارے ہاتھ کے سہارے گھوڑے تک پہنچ جاؤں۔ وہ کہتا ہے رو کے اس نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہے، اگر ہاتھ ہوتے تو میں تمہیں ہاتھوں کا سہارا دے دیتا۔ یہ کہہ کے اس نے گھوڑے کو بٹھا لیا، مجھے گھوڑے پہ بٹھالا، پیچھے میں بیٹھ گیا۔ ماں نے پوچھا میرے لال یہ بتاؤ تمہارے جسم پہ لباس پہ اتنے خون کیسے لگے ہوئے؟ کہ اماں یہ جس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا نا کہ ہاتھ نہیں ہے، میں نے اسے کس کے پکڑا تھا تو اس کے جسم سے خون تازہ روا تھا۔ ہاں یہی حق گری ہے اماں، اس کے جسم سے خون تازہ روا تھا، وہ مجھے یہاں تک لایا۔ ہاں اماں ایک بات اور بتانی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہ اماں میں نے دیکھا اس گھوڑ سوار کے قریب ایک اور اس سے بزرگ گھوڑ سوار تھے، کہ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، پھر میری طرف دیکھ کے کہتے ہیں تمہاری ماں تمہارے لیے بہت بے چین ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ اسے اس کی ماں سے ملوا دو، اس لیے میں تمہیں یہاں تک لے کر کے آیا ہوں۔ پہچان پائے نہیں پہچان پائے؟ عزیزوں شاید آنے والا کوئی اور نہیں، سکینہ کا بابا غریب زہرا حسین ہے۔ مولا ایک بیٹے کا رونا دیکھا نہ گیا، 4 برس کی بچی جس کے کانوں سے شمرنے تازیانے لگائے، کانوں سے گوشوارے کھینچے، رخسار پہ تماچوں کے نشان مارے، اللہ اکبر، جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا، اس غریب کا جنازہ، ان غریبوں کے تابوت آپ کے درمیان آنے والے ہیں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں رونے والوں، زمانہ پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کب تک روگے، کب تک آنسو بہاؤگے؟ انصاف سے بتاؤ، یہ جو میتیں آ رہی ہیں، اس میں 6 مہینے کے اصغر کی میت ہے، 18 برس کا بیٹا ہے، ضعیف باپ نے اکیلے میت اٹھائی ہے، لاش کے ٹکڑے ہیں، ابھی تابوت خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیے گا، علم آئے گا اس کا جنازہ نہیں آئے گا، وہ فرات کے ساحل پہ سو گیا۔ اللہ رلا رلا کے جنہیں شہید کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، غریب زہرا ہے۔ عزیزوں ایک فقرہ اس پہ تابوت آنے والا ہے۔ آج اتنا بڑا مجمع اربعین کرنے کربلا پہنچ گیا، کل زینب روتی ہوئی گزری تھی، ایک بچی کا بھی ایک انٹرویو وائرل ہو رہا ہے، اس بچی نے ایک زائر جو بڑے لشکر کے ساتھ زائرین کی خدمت کے لیے گیا ہے، اس سے ایک سوال پوچھ لیا، اتنا بتاؤ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم اتنا بڑا کارواں لے کر کے زائرین کی خدمت کے لیے آئے ہو، مجھے اتنا بتا دو کل جب علی کی بیٹی یہاں سے گزری تھی کیا ایسے ہی خدمت کا اہتمام تھا؟ اس نے منہ پہ تماچے مارے، کہا نہیں نہیں، اسی لیے تو ہم تڑپ کے آئے ہیں، اسی لیے تو ہم تڑپ کے آئے ہیں۔ لو سوگواروں آمادہ ہو جائیے، آپ کے درمیان 2 جنازے آ رہے ہیں، یہ 18 بنی ہاشم کے پہلے جنازے ہیں جن کا غریب بابا کوفے میں شہید کیا گیا، جن کا فاتحہ نہ ہو سکا، جن کا چہلم نہ ہو سکا، ان مظلوموں کے جنازے آ رہے ہیں۔ مسلم کے 9 نہالوں کے تابوت ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ جنازے ہیں جن کا چہلم نہ ہو سکا، آج ان غریبوں کا ماتم ہے۔ ایک کربلا کے مظلوموں، تم پر ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام۔ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میری بہنوں خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ میں 2 لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہوں اور پھر یہ دیکھتا ہوں کہ استقبال کیسے ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، آنے والے جوانوں، یہ مسلم کے 2 بیٹے ہیں جن کے تابوت آئے ہیں، ان کے 2 بھائی کوفے میں شہید کیے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بڑی غربت ہے، ماں کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے در سے آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔
سارا قافلہ ٹھہر گیا. سجاد غریب سے رو کے کہا ہمیں کسی نے اس لائق نہ سمجھا کہ جو ہمیں سلام کرتا. یہ بتاؤ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں یہ چچا مسلم کا سر ہے. بی بی تڑپ کے رہ گئی. آواز دیا مسلم ارے یہ میں 2 بیٹوں کو کربلا لے کے گئی تھی, واپس لے کے آ رہی ہوں. میرے 2 بیٹے کوفے گئے تھے, وہ میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ لیجیے آپ کے درمیان یہ جنازے عبداللہ ابن مسلم محمد ابن مسلم کے آ گئے. اب آپ کے درمیان 3 جنازے آ رہے ہیں. یہ عقیل کے نونہالوں کے ہیں. اللہ اکبر. اے فرزندان عقیل آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. آپ کے درمیان جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. کربلا کی شہادت بڑی قیامت کی شہادت ہے. کربلا کی مظلومی کائنات کی وہ مظلومی ہے جس پہ زمانہ آنسو بہا رہا ہے. جب عقیل کو خبر ملی تھی کہ زہرا کا لال بے آب و گیا صحرے میں بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا تو عقیل نے بھی دعا کی تھی بار الہ مجھے بھی بیٹے عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام آئیں. لیجئے انہی عقیل کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان لائے جا رہے ہیں. جعفر ابن عقیل, عبد الرحمن ابن عقیل, محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں آج 18 بنی ہاشم کے جنازے ہیں. 5 جنازے 5 تابوت جن کی آپ نے زیارت کر لیا. عقیل کے نونہالوں کی, مسلم کے فرزندوں کی. لیجئے اب قیامت برپا ہونے والی ہے, اس لیے کہ اب جو جنازے آ رہے ہیں بہت قیامت کے جنازے ہیں, بڑی مظلومی ہے. میں اگر مصائب نہ بھی پڑھوں اور یہ کہہ دوں لاؤ عزا خانے سے ان 2 جنازوں کو, تو یہ جو مجمع آیا ہے یہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گا. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ اس غریب ماں کے بیٹے ہیں کہ جس کے ماں کی چادر چھینی گئی, جو اپنے غریب بھائی کے لاشے پہ کھڑی کہتی تھی بھیا میں تیری زینب ہوں, بھیا میں تیری زینب ہوں. بھیا اماں کے بچے اتنے غریب ہیں کہ بیٹے کو کفن نہ مل سکا, بیٹی کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. زینب کے اون و محمد کے جنازے آنے والے ہیں, چند لمحے کے لیے ٹھہر جائیے, بہت قیامت کی منزل ہے. رونے والوں اگر میں ابھی کہہ دوں کہ لاؤ تابوت لاؤ تو ان جنازوں کا حق نہ ہوگا. میری بہنیں موجود ہیں, زینب کے بچوں کا تابوت آنے والا ہے جسے ماں دیکھ کے کہتی تھی اون و محمد تم ابھی زندہ ہو. بچے کہتے تھے اماں کیا کروں, ماموں جان اجازت نہیں دیتے. زینب اون و محمد کو لے کے آئی. اللہ اکبر. دونوں کا بازو پکڑا, بھائی کے قریب لے کر کے آئی. آواز دیا بھیا اون و محمد زندہ ہیں, بھیا تم اجازت نہیں دیتے. زینب سے حسین نے آواز دی بہن کیسے اجازت دے دوں؟ کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دیجئے اجازت, مگر بھیا اتنا بتا دیجئے اگر اماں نے مجھ سے پوچھ لیا زینب تجھے بھائی پیارا تھا یا بچے تو میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر. حسین سمجھ گئے کہ بہن اجازت بھانجوں کو دلوانا چاہتی ہے, بچوں کو اجازت دے دی. بہت قیامت ہے. اب جو بچوں کو اجازت ملی تو یہ بچے ماموں سے اجازت لے کے میدان مقتل کے لیے جانا چاہتے تھے کہ آواز آئی اون و محمد. بچوں نے پلٹ کے دیکھا تو ماں آواز دے رہی تھی کہ اون و محمد قریب آؤ. یہ دونوں بچے قریب آئے. بیٹھ گئی زینب, زانوے ادب تہ کر کے دونوں بچے ماں کے سامنے بیٹھ گئے. خدا کرے تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سروں پہ سلامت رکھے. اللہ اکبر. دونوں بچے زانوے ادب تہ کر کے ماں کے سامنے بیٹھ گئے. دیکھیں میری اپنی مجبوری ہے, میں نہیں رو سکتا. میں اگر روؤں گا تو مصائب کون پڑھے گا؟ عزیزوں میں تو مصائب پڑھ رہا ہوں, استقبال کرنا آپ کا کام ہے. ہاں دونوں بچے بیٹھ گئے. زینب نے بچوں کی طرف دیکھا, بی بی تیرے یہ بچے پیاسے بہت ہیں, یہ سوگوار کہہ رہے ہیں. بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں. آواز دی اون و محمد تمہیں پتہ ہے تم کون ہو؟ کہ جی اماں. کہ جعفر تیار کے پوتے ہو؟ کہ جی اماں. کہ جاؤ میدان مقتل میں دلیری کی جنگ لڑنا؟ جی اماں. ماں کو سرخرو کر دینا؟
جی اماں کا سنو انو محمد اتنی دور چلے جانا کہ صبح سے میرا غریب بھائی لاشیں اٹھا رہا ہے. بی بی یہ تیرے بچے ہیں. آواز یہ اتنی دور چلے جانا، اتنی دور چلے جانا کہ اگر میرا بھیا تمہارے لاشیں اٹھانے کے لیے جائے. یہ ماں ہے دنیا والوں، زینب نام ہے، زینب. اللہ اکبر. کہ اتنی دور چلے جانا کہ اگر بھیا لاشیں اٹھانے کے لیے جائے تو میں یہ کہہ کے روک دوں بھیا بچے بہت دور چلے گئے ہیں. زینب کو نے اجازت دی، مگر جیسے ہی یہ بچے چلنے لگے تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اونا محمد خبردار ٹھہر جاؤ. دونوں شہزادے رک گئے. کہ سنو مجھے یقین ہے کہ تم دلیری کی جنگ لڑو گے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. حملہ کرنا، جنگ لڑنا، ماموں کے دشمنوں کو کم کرنا، لیکن خبردار ایک بات کا پاس و لحاظ اور خیال رہے. بچے پوچھتے ہیں جی اماں. کہا ایسا نہ ہو کہ نہر فرات پہ پہنچ جاؤ اور پہنچنے کے بعد مجھے خبر ہے نا جنگ لڑو گے تو پیاس کی حدت بڑھے گی. ایسا نہ ہو کہ سوچو ایک قطرہ پانی پی لیں پھر دشمنوں کو کم کریں. خبردار جھولے میں اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. یہ دونوں بچے ماں سے رخصت آخر لیتے ہیں، واپس گئے. ماں خدا حافظ کہہ رہی تھی بی بی تیرے یہ بچے اب لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں، آخری بار اپنے بیٹوں کو جی بھر کے دیکھ لو زینب. یہ دونوں بچے میدان مقتل میں چلے. حسین نے آواز دیا اے انو محمد خدا حافظ. ماموں نے سوار کیا. یہ دونوں بچے میدان مقتل میں آئے. حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے. زینب نے کہا نا بھیا ان کے پیچھے نہ جاؤ، مجھے کون بتائے گا میرے بچے جنگ کیسی لڑ رہے ہیں. قیامت آ گئی. زینب نے بھائی کو روک لیا. بچے میدان مقتل میں گئے. حسین نے کہا زینب تیرے بچوں نے میمنہ سر کر لیا. زینب کہتی الحمدللہ. کہا تیرے بچوں نے قلب لشکر کو عبور کر لیا. زینب کہتی ہے ماشاءاللہ. حسین کہتے تیرے بچے حملہ کر رہے ہیں. ماں کہتی ہے شکر الحمدللہ عباس کے شاگرد ہیں. اسی درمیان حسین نے آواز دی اے زینب تیرے بچے. کہا بھیا کیا ہوا؟ ماں پوچھتی ہے بھیا کیا ہوا؟ کہا اے زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. ماں بے چین ہو گئی. کہا بھیا ہوا کیا ہے؟ انہیں عباس نے دلیری کے جوہر سکھائے تھے، جنگ کے سلیقے سکھائے تھے. حسین نے کہا اے بہن تیرے بچے فرات کے کنارے پہنچ گئے ہیں. ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا. آواز یا بھیا ہوا کیا ہے؟ یہ جنگ کے اصول کیسے توڑ رہے ہیں؟ کہ اے زینب فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے ہیں. بہتے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں کہیں کوئی ظالم چھپ کے حملہ نہ کر دے. شاید ان بچوں نے زبان امامت سے کہلا دیا اماں گواہ رہنا، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں. لوسی بی بی کے بچے مارے گئے. زینب کے بیٹوں کی میت آ رہی ہے. اے انو محمد خدا کرے کسی ماں کے بچے ایسے نہ مارے جائیں جیسے زینب کے اونو محمد مارے گئے.
لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ بچے ماں سے رخصت ہو کر کے گئے اس کے بعد سے ماں نے پلٹ کے بچوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن ہاں جب یہ غریب ماں لوٹ کے مدینے آئی سب سے پہلے نانا کی تربت پہ گئی. نانا زینب آئی ہے، نانا تیری نواسی ہے، نانا تربت سے اپنی بیٹی کو دیکھو پہچان سکتے ہو؟ نانا بازوؤں میں رسن تھی، پتھر مارے گئے تھے، نانا ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بازاروں میں اعلان ہوتا تھا باغیوں کی بہن ہے. نانا میرا عباس فرات پہ سو رہا، میرا غریب بھائی جسے رلایا گیا. نانا نواسی آئی ہے، نانا باغی کی بہن کہہ کے بلایا گیا. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب دکھاتی امت نے کیسے اجر رسالت ادا کیا ہے. نانا تیری نواسی آئی ہے. جوانوں کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ مقتل پڑھوں، روایت پڑھوں، شہادت پڑھوں؟ ہے کلیجے میں طاقت؟ کر سکتے ہو برداشت؟ بتاؤ انصاف سے، تمہارے ساتھ تمہاری بہن اگر بازار میں ہو اور کوئی تمہاری بہن کی پیشانی پہ پتھر مارے، تم کچھ نہ کر سکو تو تمہارا دل کیا چاہے گا؟ اپنے کاندھوں پہ میت لیے کھڑے ہو. یہ زینب کی آن و محمد کی میت ہے، یہ کربلا کے مظلوموں کے لاشیں ہیں. وارث موجود تھے مگر رو نہ سکے. یہ ان کے جنازے ہیں. جو پوچھتا ہے اس سے کہہ دو آؤ ہمارے جلوسوں میں آ کے ان جنازوں کو دیکھو. ابھی تو کلیجہ پھٹ جائے گا جو جنازے آنے والے ہیں. خدا کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، گھٹ گھٹ کے نہ روئے. تمہارے سامنے تمہاری 4 برس کی بچی کو، وہ بہن کو کوئی تماچے لگائے تو برداشت کر سکو گے؟ اس سجاد کے حسرتوں کے جنازے ہیں جو 11 محرم کو روتا ہوا گزر گیا تھا. آواز دیتا تھا ہمیں لاشوں کے درمیان سے ایسا گزارا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے ان لاشوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہ ہو. لو سوگواروں، آپ کے درمیان یہ جنازے ہیں. کتنی میتیں آ گئیں، کتنے تابوت آ گئے. 18 بنی ہاشم کے جنازے. زینب کے اون و محمد یہ ماں ہے نا. میری پردہ دار بہنوں، نہیں روئی زینب. آخر کار نانا کی تربت پہ بیان کرتی ہے اور جاتے جاتے نانا سے ایک فقرہ کہتی ہے. نانا ایک ایسا ظلم ہے جسے زینب بھول نہ سکے گی. سن سکیں گے آپ؟ اگر احساس کر لیا تو گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا. نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب سے ہو کے نہ گزرا ہو. مگر نانا ایک زخم ایسا ہے جو زینب کو قبر کی دیواروں تک رلائے گا. عجب نہیں نانا نے پوچھا ہو زینب بتاؤ وہ کون سا غم ہے؟ کہ نانا کیا بتاؤں، دن میں کئی بار بازاروں میں اکبر کا قاتل میرے سامنے آتا تھا، مسکراتا تھا، تازیانے لہراتا تھا اور یہ کہتا تھا اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے، اکبر کو میں نے مارا ہے. نانا جسے میں نے 18 سال پالا تھا اس کا قاتل میرے سامنے قہقہا لگاتا تھا. نانا کیسے بھول سکتی ہوں؟ اللہ اکبر. لو زینب کے کلیجے پہ زخم ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، روئیے گھٹ گھٹ کر کے آپ جانیں. مگر ہاں ایک ماں ہے جو تڑپ کر کے رو رہی ہے. میرے لال میں نے تمہیں چکیاں پیس کے پالا تھا حسین، میں نے تمہیں چکیاں پیس کے پالا تھا. رونے والوں، زینب کے اون و محمد کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا. آئیے اب ایک جنازہ آ رہا ہے، ذرا دیکھیے کیا جنازے ایسے ہوتے ہیں جو جنازہ آ رہا ہے. آپ اس تابوت کو دیکھ کر کے حسین کی غربت پہ پھوٹ پھوٹ کے روئیے گا. عزیزوں، قد قاسم کا تھا لیکن بن کے قاسم گیا تھا، تقسیم ہو کے لوٹا تھا. لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ ماں جب دوڑ کے بیٹے سے ملنے کے لیے آئی ہے تو بیٹے کی لاش کے جب ٹکڑے دیکھے ہیں تو پہچان نہ سکی. آواز دیا، لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا ماں ہے نا. گٹری دیکھی، ہائے رے فروا کا مقدر، شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے جب دیکھے تو ایک مرتبہ خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر ساری بیویوں پہ نظر ڈالی کہ آؤ بیویوں آؤ، آؤ بیویوں آؤ. ساری بیویوں کو بلایا، کون؟ قاسم کی
ماں نے کہا آؤ سب میرے قریب آؤ. بیویوں نے پوچھا اے قاسم کی ماں کیا ہوا؟ کہا مجھے مبارکباد دو، سب سے زیادہ میری قربانی قبول ہوئی ہے. اللہ اکبر. لو اسی قاسم کی میت آ رہی ہے، قاسم کے ساتھ ساتھ قاسم کے بھائی کا بھی جنازہ آ رہا ہے. پھوپھی جان کس کا لاشا ہے؟ 4 برس کی بچی اپنے غریب بابا سے پوچھ رہی ہے. حسین نے آواز دی تھی میرے لال معاف کرنا مجھے آنے میں دیر ہو گئی. یہ اس شہید کا لاشا ہے جسے زندگی میں پامال کیا گیا ہے. اللہ نازک بدن تھا، لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ حسین ابا کے دامن میں لے کر آئے تھے. عزیزوں اس غریب کا ماتم کر لیا. آقا حسن کے ایک بیٹا اور جس کا تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لایا گیا، جس کی شہادت بڑی قیامت کی شہادت ہے. میں دیکھ رہا ہوں جو تابوت لیے ہوئے بچے ہیں مسلسل رو رہے ہیں، اپنے کاندھوں پہ جنازہ لیے ہیں. خدا کرے ان کے سامنے کبھی بوڑھے باپ کو میت نہ اٹھانی پڑے. خدا کرے کبھی کسی پردیسی کا جنازہ گھر نہ آئے. خدا کرے کبھی کسی بہن کو تماچے نہ لگیں. اللہ اکبر. خدا کرے کسی کا گھر لوٹا نہ جائے. خدا کرے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو قیدی نہ بنایا جائے. اللہ اکبر. آج بستی بستی آپ اہتمام عزا میں شرکت کر رہے ہیں اور آج اس بستی میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہے. آج 18 جنازے اٹھ رہے ہیں، چند دنوں بعد 72 جنازے اٹھیں گے. آپ پرسا دیں گے، ماتم کریں گے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزوں اب آپ کے درمیان جنازے آ رہے ہیں. دیکھیں میری پردہ دار بہنوں کے درمیان قاسم کی میت ہے، حسن کے یتیموں کے تابوت ہیں. لیکن ہاں کائنات نے بہت ماں دیکھی ہے. لیکن آج میں جس ماں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کے بیٹوں کی میت آ رہی ہے، بیٹھ جائیں، بہت دیر نہیں کھڑے ہو سکتے.
مجھے پتہ ہے بہت دیر نہیں کھڑے ہو سکتے، مجھے معاف کریے، میں بہت وقت بھی مجھے نہیں لینا چاہیے، مگر ہاں سبیل کا بھی اہتمام ہے۔ آپ کے قریب کوئی تعزیانہ لے کے نہیں کھڑا ہے، رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی آپ کو قیدی کر کے بازار نہیں لے جا رہا، کوئی آپ کو تماشا نہیں بنا رہا، تماشائیوں کا مجمع نہیں ہے، یہ سب سوگوار و عزادار ہیں۔ ایک غریب تھا جو کھڑے کھڑے تھک جاتا تھا، تو جب بیٹھنا چاہتا تھا تو تعزیانے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اللہ جب دھوپ سے پریشان ہو کے سائے میں آتا تھا تو اسے لے جا کر دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اسی غریب کے ارمانوں کا یہ تابوت ہے جو 11 محرم کو روتا ہوا گزر گیا تھا اور یہ کہتا تھا بابا مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے بیٹا ہوں، بابا میں آپ کا غسل و کفن نہ کر سکا، بھائیوں کے لاشیں نہ اٹھا سکا، مگر ہاں اسی عزادار نے صفحہ ماتم بچھائی، آج یہ عزادار تابوت اٹھا رہے ہیں۔ لیجئے بس آپ کے درمیان ایک ساتھ 4 جنازے زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں، 4 تابوت، وہ اس ماں کے بیٹوں کے ہیں کہ اس ماں کی نظیر دنیا میں بہت تلاش کی گئی لیکن زمانے کو نہ مل سکی۔ سمجھ گئے؟ عباس کے بھائیوں کے جنازے ہیں، ام البنین کے بیٹوں کی میتیں ہیں۔ ام البنین جب نام سنتا ہے زمانہ عباس کی ماں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بتاؤں آپ کو کیسی ماں ہے؟ بنت رسول، ٹوٹی ہوئی پسلیاں، رات کی تاریکی، اس گھر سے جنازہ بھی کبھی شان سے نہ اٹھا۔ اللہ اکبر! رات کی تاریکی میں جنازہ بنت رسول کا اٹھا تو بچیوں کے سسکیوں کی آواز تھی، تنہائی میں جنازہ دفن کیا گیا۔ علی کا جنازہ بھی مظلومی میں اٹھا، حسن کا جنازہ بھی مظلومی میں اٹھا، لیکن تاریخ ایک منظر پیش کرتی ہے کہ بنت رسول کے بعد یہ بی بی جب علی کی دہلیز پہ آئی ہے تو فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے کھڑے تھے، تو انہیں دیکھ کر کے بی بی کہتی خبردار بچوں پریشان نہ ہونا، میں ماں کی حیثیت سے نہیں، میں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ اللہ جس بی بی نے زہرا کے بچوں کو یہ کہہ کے تسلی دی کہ میں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ آپ کا نام فاطمہ تھا۔ امیر المومنین حضرت علی آپ کو فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے کہ ایک روز بی بی روتی ہوئی امیر کائنات کے پاس آئیں۔ علی نے پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہا علی میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کریں۔ کہا کیوں؟ کہ جب آپ فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں زینب کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اللہ جس بی بی کو زہرا کے بچوں کا اتنا خیال ہو، اللہ اکبر، آواز دیا تو ٹھیک ہے، پھر آج سے آپ کو ام البنین کہہ کے بلایا جائے گا، یعنی کئی بچوں کی ماں۔ اللہ اکبر! اللہ نے آپ کو بیٹے عطا کیے تو عالم یہ تھا کہ بیٹے جب بڑے ہوئے، بچوں نے بولنا سیکھا تو بچوں کو جمع کیا، آواز دیا سنو جعفر، سنو عبداللہ، سنو عباس، سنو، سارے بچوں کو بلایا۔ ماں سن رہی ہو نا؟ بلا کر کے کہا سنو زینب کون ہے؟ کہ اماں بہن۔ کہ نہیں زینب بہن نہیں۔ کہ کیوں؟ کہ زینب کو بہن کہہ کے نہیں بلانا، پھر کہ شہزادی کہہ کے بلانا ہے۔ حسین بھائی کا نہیں، بھائی نہیں، آقا کہہ کے بلانا ہے۔ اماں ہے تو بہن؟ کہا ہاں ہے تو بہن، لیکن شہزادی کہہ کے بلانا۔ عباس سے کہا سنو حسین کو آقا کہہ کے بلانا۔ ان بچوں نے ہمیشہ زینب کو شہزادی کہہ کے بلایا اور حسین کو آقا کہہ کے بلایا۔ میری طرف دیکھنا عزیزوں، عجیب منظر تھا، میں کیسے بتاؤں۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہی بی بی جب حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے لگے تو اپنے سارے بچوں کو لیا اور لے کر کے روضہ رسول پہ آئی۔ آواز سنو، جا تو رہے ہو، اگر نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ بچوں کو بھیج دیا حسین کے ساتھ۔ بشیر واقع کربلا کے بعد جب لوٹ کے اہل حرم آئے اور بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے، تو ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی جس کی کمر جھکی ہوئی، چہرے پہ روب و جلال، ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے۔ آواز دیا بشیر چپ ہو جا، تو یہ کیا اعلان کر رہا؟ حسین مارے گئے؟ کہاں بی بی حسین مارے گئے۔ لوگوں سے پوچھتا یہ کون ہے؟ کہ پہچانا نہیں، یہ عباس کی ماں ہے، عباس کی ماں۔ قریب گیا کہ بی بی مارے گئے حسین۔ کہ تجھ سے کس نے کہا حسین مارے گئے؟ کہ علی ابن الحسین بیرون مدینہ رکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اعلان کر دو۔ یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں، نجف کا رخ کیا، آواز دیا
یالی کو سنا آپ نے بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہ لگتا یہ ہے بچوں نے وفا نہ کی۔ کہ نہ بی بی ایسا نہ کہو، تمہارے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ کبھی بھی پہلے تیرے بچے مارے گئے، بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے۔ اتنا سننا تھا، یہ ماں ہے اللہ اکبر جس کے بیٹے پردیس میں مارے جائیں یہ اپنے بچوں کا ماتم نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ بقی میں آئی، ارے تربت بنت رسول کے پائیں بیٹھ گئی، آواز دیا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ عزیزو اسی بی بی کے بچوں کی میتیں آ رہی ہے۔ بی بی ام البنین تیرے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں، یہ سوگوار ماتم کر رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، محمد ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، جعفر ابن علی، اللہ اکبر۔ بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں، آپ آنسوؤں کا نذرانہ بی بی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ بی بی تیرے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا، بی بی تیرے بچوں نے جام شہادت نوش کیا، بی بی تیرے بچے مارے گئے، اپنے بچوں کی قبروں کے نشان بناتی اور یہ کہتی میں تم پہ نہ روؤں گی، میں تمہارا ماتم نہ کروں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میں تو حسین پہ روؤں گی، حسین کی ماں اس دنیا میں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے ام البنین۔ بس عزیزوں سب کے جنازے آ گئے لیکن ام البنین کے اس بیٹے کا جنازہ نہیں آئے گا، اس بیٹے کا جنازہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے وصیت کی تھی میری لاش کو خیمے پہ لے کے نہ جانا، جنازہ نہ آیا تو اس لیے آج جنازہ نہیں علم آئے گا، علم ہی دیکھ کے عزادار تڑپ جائیں گے۔ ایک غازی 1400 سال کے بعد جب علم آتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے، دنیا پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکتی۔ غازی تمہارا علم آنے والا ہے، ٹھہر جائیے، ابھی علم نہیں آ رہا۔ ارباب اعضاء یہ کس کا علم ہے بتاؤ سوگوار ہو؟ سکینہ کے چچا کا، حسین کی طاقت کا، زینب کے ارمانوں کا، بیویوں کی امید کا، یقین کا۔ غازی سے کہنا اتنا ہے غازی جب تک تمہارے بازو سلامت رہے کسی میں ہمت نہ تھی جو حسین کی خیمے کی طرف دیکھتا۔ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے انتظار کرتی رہ گئی، پانی آئے گا پانی آئے گا، لیکن پانی نہ آیا، علم آیا علمدار بھی نہ آیا۔ بچی تب سے خاموش ہے۔ 11 محرم کو جب اس بچی کو کربلا سے گزارا جانے لگا تو شاعر نے ایک منظر محسوس کیا اور پھر 2 مصرے کہہ دیے۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے علم آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کریں گے۔ 11 محرم کو سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ اللہ اکبر، غازی شیر حسین کا طاقت ترائی پہ سو رہا ہے۔ عزیزوں اتنے جنازے ہیں تو پھر آل محمد کیا خوشی کیسی؟ آل محمد کیا کربلا کے بعد زمانے نے انہیں مسکراتے نہیں دیکھا، خوش ہوتے نہیں دیکھا، لیکن ہاں واقع کربلا کے بعد جب پہلی عید آئی ہے تو بی بی زینب پردے میں ملبوس ہوئی۔ ایک مرتبہ بیبیوں کو جمع کیا، آؤ چلو اماں ام البنین کے گھر چلے اور چل کے پرسہ دے کے آئے۔ ام البنین اماں کے سارے بیٹے مارے جا چکے ہیں، ان کا آنگن ویران ہو گیا، ان کا گھر ویران ہو گیا، ساری بیبیاں پردے میں ملبوس ہوئیں۔ عزیز و غازی کا علم آنے والا ہے، ساری بیبیاں پردے میں ملبوس ہوئیں، اماں ام البنین کے گھر کے لیے چلی۔ جیسے ہی بی بی ام البنین کے گھر پہنچی قدموں کی آہٹ بی بی نے محسوس کیا۔ عباس کی ماں نے آواز دیا، آؤ علی کی بیٹیوں آؤ، آؤ شہزادیوں آؤ، آؤ زینب آؤ۔ اللہ اکبر، زینب کہتی اماں ہم پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، تمہارے سارے بیٹے کربلا میں مارے گئے، بی بی بیٹھ جاؤ۔ بی بی ام البنین بیٹھ گئی۔ زینب پرسہ دینے لگی، اماں تمہیں تمہارے بیٹے جعفر کا پرسہ، تمہیں تمہارے بیٹے عبداللہ کا پرسہ، تمہیں تمہارے بیٹے عمران کا پرسہ، ایک ایک بیٹے کا پرسہ دینے لگی۔ روتی رہی بیبیاں، ایک مرتبہ
مرتبہ بی بی ام البنین نے سارے عزادار میری طرف دیکھے، علم آنے والا ہے۔ بی بی ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا اور بلانے کے بعد آہستہ سے کان میں کچھ کہا، کان میں ٹھہر جائیے، رک جائیے، کان میں کچھ کہا۔ جیسے ہی کان میں کچھ کہا تو ایک مرتبہ عباس کے بیٹے نے مشک میں پانی بھرا، لے کر کے زینب کی طرف بڑھنے لگا۔ زینب نے دیکھا عباس کا بیٹا پانی لے کے آ رہا ہے، ایک مرتبہ زینب کی چیخ نکل گئی، آواز دی اماں روک لو اسے، مجھے میرا عباس یاد آ گیا، مشک لے کے فرات پہ گیا تھا، واپس لوٹ کے نہ آیا، لو اسی غازی کا علم آ رہا ہے۔ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ بی بی تمہارے بازو غازی کے فرات کے ساحل پہ کٹ گئے۔ بی بی عباس شرمندہ ہے، بچوں کی پیاس نہ بجھا سکا، شاید آواز فرات سے آ رہی ہو، سکینہ مجھے معاف کر دینا، تمہارا انتظار رہ گیا۔ بی بی پیاس نہ بجھ سکی، زندان سے ایک بچی کی آواز آ رہی ہے، چچا میں شرمندہ ہوں، نہ مشک باندھی ہوتی نہ بازو کٹے ہوتے، اے چچا آپ کے بعد میں نے پلٹ کے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ رونے والوں، غازی کا علم آ گیا، آپ نے ماتم کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اتنا بڑا مجمع مجلسیں سنتے ہیں آپ، سب سے پہلے غریب زہرا کی تربت پہ سایہ کس نے کیا تھا؟ سب سے پہلے زائر کا کیا نام ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، جو سب سے پہلے کربلا کے زائر ہیں۔ اور سب سے پہلے تربت حسین ابن علی پر سایہ کس نے کیا؟ پتہ ہے آپ کو، جانتے ہیں آپ کو خبر ہے؟ غازی کے بچپن کے دوست کون؟ غازی کے بچپن کے دوست جنہوں نے سب سے پہلے سایہ کیا ہے، ابراہیم ابن مالک اشتر۔ جب کربلا میں شہادت حسین کی خبر ملی، کربلا زیارت کے لیے گئے، آقا کی تربت پہ بیٹھ گئے، بہت دیر تک روتے رہے۔ آقا اکبر کی میت اکیلے اٹھائی تھی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اون محمد کی میتیں اٹھائیں، سنا ہے سکینہ کے رخسار پہ تماچے پڑے، یاد کر کے روتے رہے۔ پھر جب تربت کو دیکھا، آواز دی آقا آپ کی تربت دھوپ میں ہے، کھجور کی ٹہنیاں جمع کرنے کے بعد زہرا کے لال کی تربت پہ سایہ کیا، میری طرف دیکھیے گا۔ اب اس کے بعد جب سایہ ہو چکا تو وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد روتے ہوئے فرات کی ترائی پہ گئے، اپنے بچپن کے دوست
کس کے پاس؟ عباس کے پاس۔ عباس کی چھوٹی سی تربت کے قریب بیٹھ گئے، آواز دیا عباس عباس، یہ کہہ کے تربت کے قریب گئے، اپنا داہنا ہاتھ عباس کی تربت پہ رکھا، عباس کے تربت کی خاک کو اپنے ہاتھ میں لیا، آواز دیا عباس، اکبر مارا گیا تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوئے تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ عباس حسین میتیں اٹھاتے رہے تو نے جنگ کیوں نہ کی؟ عجب نہیں غازی کی تربت سے آواز آئی ہو، اے ابراہیم تو نے کربلا سنی ہے تو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، جا واپس چلا جا آقا کی تربت پہ جا کے اتنا پوچھ لے اکبر مارا گیا، عباس کو اجازت کیوں نہ ملی؟ آن محمد کی میت آئی، عباس کو اجازت کیوں نہ ملی؟ اللہ اکبر، یہ عباس ہے، غازی ہے جس پہ آپ آنسو بہا رہے ہیں، غازی کا علم آیا ہے۔ ہاں جوانوں، اب بڑے قیامت کا منظر ہے، حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت آنے والی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں گے، انصاف سے بتائیے جوانوں۔ آپ انجمنوں میں جاتے ہیں، جائیے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے۔ آپ اہتمام میں جاتے ہیں، جائیے، لیکن انصاف سے بتائیے، خدا نہ کرے کبھی باہر، گھر کے باہر آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو بتاؤ؟ آپ یہی کہو گے میری ماں تک خبر نہ پہنچانا۔ اگر ذرا سی چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہو میری ماں کو نہ بتانا، خبردار۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے، اگر کسی کا بیٹا مارا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ فوراً ماں کو نہ بتایا جائے کہ بیٹا مارا گیا ہے۔ میں کیسے بتاؤں؟ حسین کا 18 برس کا بیٹا مقتل میں مرنے کو جا رہا تھا، روتا ہوا خیمے سے لیلا خدا حافظ کہہ رہی تھی، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ حسین واپس کر دیتے تھے، جاؤ اکبر واپس چلے جاؤ، میری کوئی بہن مر جائے گی، میری کوئی پردہ دار مر جائے گی۔ اکبر واپس چلا جاتا تھا، روتا ہوا آیا، آواز دیا بابا جب بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ حسین نے رو کے کہا کاش آج تو حسین ہوتا، میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ جاؤ، میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نہیں روکوں گا، تو جان پردہ دار بیویاں جانے۔ اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں ہے، روتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہوا مقتل میں مرنے کے لیے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی اکبر۔ اکبر نے پلٹ کے دیکھا، 4 برس کی بہن آواز دیتی تھی۔ اکبر روتا ہوا آیا، بہن کو کلیجے سے لگایا، بہن رو کے کہتی اکبر وہیں جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آیا؟ اکبر رو کے کہتا بہن مقتل میں جا رہا ہوں۔ کہا اکبر پھر ٹھہر جاؤ۔ بہن نے اکبر کا گریبان چاک کیا، اکبر کے سینے کا بوسہ لیا۔ اکبر نے رو کے پوچھا سکینہ کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے ہے، اس نے یہ کہا تھا میں بیمار ہوں، اگر مر جاؤں اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا۔ اکبر شادی تو ہوئی نہیں، تو مرنے کے لیے جا رہا ہے، جاؤ خدا حافظ۔ روتا ہوا اکبر آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، میری طرف دیکھنا، گھوڑے کو ایڑ دیا، گھوڑا تیز ہوا، ادھر حسین تیز ہوئے، اکبر تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، اکبر تیز ہوا، حسین تیز ہوئے، حسین گرے، حسین اٹھے، حسین گرے، کوہنیوں چلے۔ ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا، ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی کہ اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، میرا حسین مر جائے گا۔ روتا ہوا اکبر کہ بابا جب رخصت کر چکے ہو کہ میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، مگر اکبر نے بابا کے کانوں میں کچھ کہا، ویسی فقرے پہ تابوت آئے گا۔ اکبر نے بابا کے کانوں میں کچھ کہا، حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ زینب در خیمہ سے دیکھ رہی تھی۔ میری بہنوں سنو، خدا کرے تمہارے پردیسی بیٹے سلامت رہیں، خدا کرے تمہاری آغوش آباد رہے۔ اکبر نے کچھ کہا، حسین جیسا صابر چیخ مار کے رویا۔ ایک مرتبہ جیسے حسین خیمے پہ آئے، زینب قریب آئی، آواز دیا بھیا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتا دو اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا جو تم جیسا صابر چیخ مار کے رویا؟ حسین نے آواز دیا بہن جب باپ ضعیف ہو جاتا
ہے تو بیٹوں سے وصیت کرتا ہے. یہ کربلا ہے, یہاں ترتیب بدل گئی ہے. بیٹا مرنے کو جا رہا تھا, باپ سے وصیت کرتا تھا کہ بابا بھیا بتاؤ اکبر نے کہا کیا ہے. میں نے 18 سال پالا ہے. آواز دیا, اے بابا اگر میں مارا جاؤں تو فوراً میری ماں اور پھوپھی کو نہ بتانا, مر جائے گی. اے بابا میری ماں کو سہارا دینا. لوسی اکبر کی میت آ رہی ہے. اے اکبر 9 کے نیزہ پہ سر ہے. ماں کہہ رہی ہے اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا اکبر؟ میرے اکبر کا جنازہ. حسین کے 18 برس کے بیٹے کی میت ہے. بہنوں تمہارے درمیان لیلا کی کمائی ہے. زینب کے 18 سال جس پہ گرد بھی نہ پڑنے تھی وہ کربلا کی خاک میں مل گیا. اللہ اکبر. اکبر کے سینے پہ جب برچھی لگی تھی, اکبر کے سینے پہ جب برچھی لگی تھی, میں نے پڑھ دیا نا, خون تازہ ابل رہا تھا. غریب باپ کوہنی ہو چلتا بیٹے کے پاس جا رہا تھا. آواز دیتا تھا میرے لال مجھے آواز دیتے رہو, مجھے نظر کچھ بھی نہیں آتا. حسین اکبر کے قریب جب پہنچے ہیں تو آواز دی میرے لال تمہارے چہرے پہ یہ خون کی چھینٹیں کیسے ہیں؟ تم تو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے تھے اکبر. آواز دیا بابا آپ کے چہرے پہ خاک کتنی لگی ہے, اللہ جانے کہاں کہاں گرتے پڑتے آئے ہو بابا. ایک فقرہ ہے, ابھی نہیں, جب شام کو گھر جانے لگنا, گھر پہنچنا, بہن سے ملاقات ہو تو جب یہ سن محسوس کرنا کہ تم 18 بنی ہاشم اور سامہ میں آئے تھے اور زیارت کر کے آئیں, جب بہن تمہارے سامنے ٹھنڈا پانی لے کر کے آئے تو اس فقرے کو یاد کرنا. اکبر خون سینے سے ابل رہا تھا. غریب باپ بیٹا بیٹے کے پاس رو رہا تھا. آواز دیتا تھا, سینے میں درد تھا. بابا بابا ایک سوال کروں کہ میرے لال تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا, کہ بابا میری ایک خواہش ہے, کہ میرے لال وہ کیا, کہ بابا میری بہن انتظار کر رہی ہوگی. سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا, موت نے مجبور کر دیا کہ بابا
کیا میں اپنی بہن کا دیدار کر سکتا ہوں؟ بہنوں، تمہارے بھائی بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سکینہ صغرا کے اکبر کے صدقے میں آواز دیا، بابا کیا میں بہن کا دیدار کر سکتا ہوں؟ کہاں میرے لال، دو انگلیوں کے درمیان دیکھو کہ بابا آپ امام وقت و حجت خدا ہو۔ کہاں میرے لال، اکبر دیکھو کچھ نظر آیا کہ جی بابا کا کیا کا مدینہ، یاد رکھنا برچھی لگی ہوئی ہے۔ کہ میرے لال کا بابا محلہ بنی ہاشم نظر آیا، کہ بابا گھر نظر آ رہا ہے۔ حجرے میں دیکھو صغرا ہے، کہا نہیں بابا۔ کہا میرے لال مصلے پہ، کہا نہیں بابا۔ روضہ رسول پہ، کہا نہیں بابا۔ رو کے کہتا بابا صغرا کہیں نظر نہیں آتی۔ اکبر کے پاس وقت کم ہے، برچھی کی انی ٹوٹی ہے، خون ابل رہا ہے، بہن سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ آواز دیا بابا صغرا نظر نہیں آتی۔ حسین نے کہا کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے؟ کہا بابا کہاں ہے صغرا؟ کہا دہلیز پہ دیکھو۔ کہا بابا کوئی گٹھری ہے؟ کہا میرے لال وہ گٹھری نہیں ہے، تیرا انتظار ہے، بہن انتظار کر رہی ہے۔ کہ بابا کوئی صغرا سے کہہ دے اکبر آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہیں بیبیوں کی عماریاں بھی ہیں، تابوت اٹھ رہے ہیں، آپ ماتم کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، جہاں سے تبرکات آنے والے ہیں وہاں جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ رو رہے ہیں؟ کیا اصغر کا جھولا آنے والا ہے؟ کیا رباب کے بے شیر کا گہوارہ آنے والا ہے؟ اللہ جب اس شہید کا جنازہ آتا ہے تو دنیا اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتی، اس لیے کہ عمر اتنی کم ہے، 6 ماہ کی عمر بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔ ٹھہر جائیے، گہوارہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ ولی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اللہ، صغرا کے 6 ماہ کے بھیا علی اصغر کا گہوارہ آ رہا ہے۔ یہی وہ صغرا ہے کہ جس نے اصغر کو اپنی آغوش میں لیا تھا اور لے کے بیٹھ گئی تھی۔ ہر بیوی آتی تھی کہتی تھی لاؤ صغرا مجھے اصغر کو دے دو۔ 17 دن کا اصغر کسی کی آغوش میں جانے کو تیار نہ تھا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کسی نے حسین سے جا کے کہا آقا تیرا اصغر بہنوں کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین آئے، دیکھا بیمار بیٹی اصغر کو لیے بیٹھی ہے۔ بیٹی تھی نا، بیٹیاں اپنا ہر شکوہ اپنے بابا سے کرتی ہیں۔ اگر بیٹی بیمار ہو، باپ سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے تو بیٹیوں کا دکھ پورا ہو جاتا ہے، درد غائب ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کے لیے باپ ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی بیٹی نے آتے ہوئے بابا کو دیکھا، اصغر کو لے کے کھڑی ہو گئی، رونے لگی۔ آواز دیا بابا دیکھ رہے ہو ان سب کو، یہ سب مجھ سے اصغر کو لینے کو کہتی ہیں۔ بابا اسے پتا ہے کہ صغرا مر جائے گی، اصغر بہن کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کو اچانک سے یاد آیا کہیں بابا بھی اصغر کو لینے کے لیے تو نہیں آئے۔ دوڑی ہوئی آئی، اے بابا کہیں آپ بھی اصغر کو لینے کے لیے تو نہیں آئے؟ کہنا بیٹا مجھے اصغر سے کچھ کہنا ہے۔ اللہ جانے حسین نے اصغر کے کانوں میں کیا کہا۔ اب تک جو بہن کی آغوش سے لپٹا تھا، بہن کی آغوش چھوڑ دی۔ صغرا روتی رہ گئی، اے بابا اصغر کے کانوں میں کہا کیا ہے؟ ابھی تک جانے کو تیار نہ تھا۔ آواز دیا بیٹا میں نے کہا اتنا ہی تو ہے، ٹھیک ہے اصغر بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے، تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا۔ آواز دیا نہ بابا یہ تیر میرے حصے کا ہے، میں اپنی گردن پہ لوں گا۔ اے اصغر تیر کھا کے تم روئے نہیں، تیر کھا کے مسکرائے، زمانہ رو رہا ہے۔ ماں کی
زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہیں میرے پاس ہے اصغر۔ اس بے زبان کو زمانہ سلام کر رہا ہے، اے اصغر بیشی تمہاری غربت کو لاکھوں سلام ہو۔ اصغر تیر کھا کے رویا نہیں، اصغر تیر کھا کے مسکرایا ہے۔ آواز دے گا غریب بابا غم نہ کرنا، پانی نہ مل سکا میرا مقدر، لیکن اے بابا میں تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا ہوں۔ اماں سے جا کے کہہ دینا اصغر چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، گردن چھوٹی تھی۔ اماں سے جا کے کہہ دینا غم نہ کرے، میں تیر کھا کے رویا نہیں، میں تیر کھا کے مسکرایا۔ اے بے شیر تمہاری شہادت پہ دنیا رو رہی ہے، تم اپنے بابا کی مظلومی کا خراج لے رہے ہو۔ لیجئے سوگواروں، آقا حسن کے ایک بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے، یہ بھی بہت کم سن ہے۔ تاریخ کہتی ہے زہرا کا لال جب زخموں سے چور تھا، زین سے زمین پہ آیا تو یہ بچہ خیمے سے نکل کے آیا تھا۔ لعینوں نے بابا کے سامنے اسے بڑی بے دردی سے چچا کے سامنے شہید کر دیا۔ آپ کے سامنے آقا حسن کے بیٹے کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، تاریخ آپ کا نام عبداللہ رضی بتاتی ہے۔ عبداللہ رضی جو کربلا کے شمسین شہید ہیں، جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ لعینوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، آقا نے کلیجے سے لگا لیا تھا اس شہید کے حسین تمہاری مظلومی پہ مقتل کے بچے رو رہے ہیں، حسین آقا قتل میں آواز دے رہے ہیں۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رونے والوں بس ختم ہے زحمت، جو آئندہ سال زندہ رہے گا وہ اس اہتمام میں آئے گا۔ بچن جلوس آیزا آپ کے دیار آپ کی بستی میں ہیں، انشاءاللہ آپ سب میں شرکت کریں، لیکن یاد رکھنا جب بھی کبھی جنازے آئیں تو دوڑ کے آ جایا کرو، جنازوں کے قریب کھڑے ہو جایا کرو، ان سے پوچھو جنہوں نے مقتل میں اپنے بچے کھوئے ہیں، جو مائیں رونا چاہتی تھیں مگر انہیں رونے نہ دیا گیا۔ اب آئیے میں اتنے بڑے مجمع کو گواہ بنا کے آپ سے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھیے کتنے جنازے ہیں، ذرا ان کی عمریں دیکھیے۔ اٹھانے والا اکیلا حسین ہے، اکیلا زہرا کا لال ہے، جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا، جس نے بڑے ارمانوں کے ساتھ بچوں کو پالا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اکبر کو دیکھ کر کے تاریخ کہتی ہے مدینے کے اندر ایک سائل آیا، سوال کر رہا تھا۔ اکبر بڑا مہمان نواز تھا۔ عزیزوں، جیسے ہی سائل نے اکبر کو دیکھا تو بہت دیر تک حسین نے دیکھا، نہ سائل کی آواز آ رہی ہے نہ اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے آواز دیا سائل سائل، تو کچھ سوال کر رہا تھا؟ وہ رو کے کہتا ہے مولا مانگنے تو کچھ اور آیا تھا، لیکن اس خوبصورت جوان کو دیکھ کر کے ارادہ بدل دیا، میرے سوال بدل گیا ہے۔ کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے اس جیسا خوبصورت بیٹا دے دے۔ آواز دیا ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ بتاؤ اگر اللہ تجھے اس جیسا بیٹا عطا کر دے اور تمہارے بیٹے کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ رو کے کہتا نہیں نہیں، میرے آنکھوں میں کانٹا چبھ جائے، بیٹے کے پیروں میں کانٹا نہ چبھے۔ تو کہا پھر یہ سوال نہ کر، تو جس بیٹے کو دیکھ رہا ہے اس کے سینے میں برچھی کی انی ٹوٹے گی، غریب باپ اکیلے میت اٹھا کے لائے گا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، آپ کے درمیان یہ تابوت حسین نے اکیلے میتیں اٹھائی ہیں۔ لیجئے اب اس غریب کا جنازہ آ رہا ہے جسے حسین کہتے ہیں، جسے بطول نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ عزیزوں، حسین جب خیمے سے وقت رخصت آخر آئے ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے میدان مقتل پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد غور سے دیکھا مقتل کی طرف۔ رہوار سامنے کھڑا تھا، میری طرف دیکھیے گا، شام ہو رہی ہے، میں بہت دیر تک نہیں روکوں گا آپ کو۔ اللہ جانے کون بہن کتنی دور سے اپنے بچوں کو لے کر کے آئی ہے، شام ہوگی جب گھر جانا، بیٹی کی باپ سے ملاقات ہو تو بیٹی سے کہہ دینا کہ سکینہ کا بابا مقتل سے لوٹ کے نہیں آیا، زینب کا بھائی مقتل سے لوٹ کے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ غریب زہرا کا جنازہ اور تابوت آنے والا ہے۔ ارے میں آپ کی خدمت میں عرض
عرض کروں، حسین خیمے سے وقت آخر جب آئے باہر تو ایک مرتبہ نظر ڈالی، رہوار سامنے کھڑا تھا، حسین رہوار پہ سوار ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ زہرا کے لال نے مقتل پہ نظر ڈال کے آواز دیا، عباس جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اکبر جب تم مقتل میں گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، اون محمد جب تم گئے تھے تو میں نے سوار کیا تھا، ہے کوئی جو مجھ غریب کو سوار کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک پردہ پوش بی بی خیمے سے باہر آئی، بھیا تنہائی کا ماتم نہ کرنا، زینب موجود ہے، بھیا آؤ میں تمہیں سوار کروں گی۔ زینب نے ماں جائے کو سوار کیا، حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں، دلیری کی جنگ لڑی، فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، حسین اکبر کا واسطہ، قاسم کا واسطہ، حسین اون محمد کا واسطہ، حسین نے گھوڑے کو واپس کیا، عباس کے قریب آئے فرات کے، کہا میرے شیر جنگ کی بڑی خواہش تھی، تمہارا نام لے کے واسطہ دیا جا رہا ہے، اے عباس یہ جنگ تیری طرف سے ہے، بیٹے کے قریب گئے اکبر یہ جنگ تیری طرف سے ہے، ایک مرتبہ عاطف غیبی کی ندائی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار میان میں رکھی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا، زہرا کا لال پشت فرس پہ ٹک نہ سکا، زمین پہ آیا، رہوار نے دیکھا تیروں کو اپنے آقا کے بدن سے نکالنا شروع کیا، ایک مرتبہ زمین کربلا لرزی، بیبیاں دوڑی ہوئی خیمے میں آئی، اے سجاد زمین کربلا کو زلزلہ ہے، پردہ اٹھاؤ، پردہ اٹھایا، دیکھا نیزے پہ سر تھا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اے زہرا جسے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ حسین مارا گیا، دل کٹ گیا حسین کا لاش اٹھانے میں، قوت کے بدلے درد ہے سینے میں شان میں، ارے سرور نے روکے لاش عباس پر کہا، بھائی کا ساتھ تو دینا لاش اٹھانے میں، ارے سگر نے تیر کھایا تو سرور نے یہ کہا، تعویذ بن کے لیتے ہو بابا کے شان میں، ارے دریا کے پاس جل گیا خیمہ حسین کا، ہے کیسی کیسی آگ لگی ہے زمانے میں، والی سکینہ کہتی تھی لے کے ہجگیاں، والی سکینہ کہتی ہے لے کے ہجگیاں، والی یتیم کیا نہیں پاتے زمانے میں، ارے کوڑوں سے اس طرح کرے عابد سے وار تھا، نیند آئی بھی تو سو نہ سکے قید خانے میں، ہائے حسین، ہائے حسین۔ سروران امام مظلوم کربلا آپ کے درمیان 18 اولاد ابو طالب بنی ہاشم کے تابوت ہے، یہ وہ ارمان ہے جو 11 محرم کو بیبیاں روتی ہوئی گزر گئی تھیں، اے میرے وارثوں معاف کر دینا، تمہاری لاش کربلا میں بے کفن پڑی ہے،
مگر کیا کریں قیدی بنا دیا گیا. زینب روتی ہوئی گزر گئی. آج انہی کے تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے ہیں. آپ تمامی مومنین سے گزارش ہے کہ معصوم عالم شہزادی کونین آپ کی اس عزا کو قبول فرمائے. بی بی اتنی حیات اور عطا کر دے کہ آئندہ سال پھر فلک پہ ہم سب ہلال محرم دیکھ سکیں. آپ سب ان اہتمام کرنے والوں کو دعائیں دیں. پروردگار عالم خالق کائنات ان سب کو طاقت اور حوصلہ عطا کرے کہ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ایسے ہی جوش و ولولے کے ساتھ اہتمام کرتے رہے. انجمن ہائے ماتمی، زائرین، مومنین، آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب اس اہتمام میں تشریف لائے. گزارش ہے کہ اس اہتمام میں ایک بزرگ جو ہمارے درمیان ہمیشہ رہتے تھے لیکن آج بے ساختہ ان کی بہت یاد آ رہی ہے. معصومہ انہیں جزا عنایت فرمائیں اپنے لال کی عزا کے صدقے میں. بی بی ان کے اعمال کو اپنے عدل و انصاف کے ترازو پہ نہ تولے، اپنے رحم و کرم کے ترازو پہ تولے. گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ببر علی صاحب ابن علی حیدر صاحب کی روح کو آپ تمامی مومنین ارسال فرما دیں.